ان کو منع کیا کہ رہنے دے کوئی بات نہیں میں گزارا کر لوں گی، تو آپ ہوش کے ناخن لیں اور ابھی بھی وقت ہے. جس کے گھر میں ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، لیکن کریں کہ جب آپ دوسروں کی بیوی، کسی کی وہ بیٹی ہے، کسی کی وہ ماں ہے، آپ اتنی آپ دل آزاری کریں، آپ لوگوں کی بد دعاؤں سے ڈریں. تو میں آپ سے اس چیز کی توقع رکھتی ہوں کہ یہاں پہ سینس پریویل کرے گی، ہمارے جو مقتدرہ ہیں وہ ہوش کے ناخن لیں. اور ایک خاتون آج کل ہر کالج یونیورسٹی میں بہت زیادہ ماں کا وہ ماشاءاللہ سے اسکرپٹ کے اوپر کام کر رہی ہیں اور پھر بڑا رو کے لوگوں کو گلے لگاتی ہے. تو میں ان کو بتانا چاہتی ہوں کہ آپ بھی تو ایک عورت ہو، آپ کو بڑا شوق ہے مطالعہ پاکستان کا حصہ بننے کا، تو یہ جو بے قصور عورت کو آپ نے بے گناہ جیل میں بند کیا ہوا، کبھی غور کیا ہے آپ نے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ جب آپ نے حلف اٹھایا تھا تو میں سوچ رہی تھی کہ شاید خود تو اس میں عقل ہے نہیں کہ اس کے جو انکلز ہیں رائٹ لیفٹ کے لوگوں نے اسے بتایا ہوگا کہ سب سے پہلے آ کے یہ اپنی اوتھ کے بعد پہلی اناؤنسمنٹ جس کو کرنی چاہیے تھی کہ جو پولیٹیکل بے قصور ورکر خواتین جیل کے اندر بند ہیں میں ان کی عام معافی کا اعلان کرتی ہوں. یا میں اپنے پنجاب لیول پہ میں تمام جو کورٹس ہیں یا پولیس کے ڈپارٹمنٹس ہیں میں ان کو یہ آرڈر جاری کرتی ہوں کہ ان کو قانون کے مطابق سلوک کیا جائے تو سب رہا ہوتی. لیکن کیا ہوا ان کے دور اقتدار میں؟ آپ نے دیکھا کہ آج بھی ڈاکٹر یاسمین راشد جو کینسر سروائیور ہے وہ اس ٹھنڈ کے اندر وہ جیل کے اندر بند ہے. تو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آپ یہ انتقامی کارروائیاں کر کے بی بی کی کردار کشی کر کے اپنا کردار سامنے رکھ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو اور چھوٹا ثابت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب حق اور سچ کی فتح ہوگی. اور پوری قوم کو میں خان صاحب کا بھی پیغام دیتی چلوں کہ خان صاحب نے سب سے پہلے تو ہم جب بھی اپسیٹ ہوتے ہیں یا اپنے روتے ہیں تو ایک ہی فکرہ بولتے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اور اسی شدت اور جذبے کے ساتھ دوسرا پیغام ان کا یہ ہے کہ ایک دن صبح میرے الفاظ یاد رکھیں خان صاحب کے، یہ ایز اٹ از الفاظ میں کوٹ کر رہی ہوں کہ میں نے جب پریڈکشن دی خان صاحب کے بقول وہ ٹھیک ثابت ہوئی. اور ایک دن آپ صبح اٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی دنیا چینج ہو گئی. اب پوری قوم سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو خان صاحب نے جو پورے ملک کے اندر یوم سیاہ منانے کی کال دی ہے ہم بھرپور اس میں حصہ ڈالیں، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے 8 فروری کو ایک ریفرینڈم کیا تھا اور یہ شکست خوردہ ٹولے کی ہمیشہ کے لیے سیاست دفن کی تھی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کرے کہ میرے وطن میں کوئی ماں بے آبرو نہ ہو، کوئی بیٹی کوئی بہن، اور ہماری جو چادر اور چار دیواری کا تقدس ہے وہ پامال نہ ہو، اور کسی کو بے گناہ اس طرح سے اس کے میاں کو سزا دینے کے لیے یا ٹیز کرنے کے لیے اس طرح کی جیل نہ کاٹنی پڑے. اور یہ میں وعدہ کرتی ہوں انشاءاللہ خان صاحب نے پرائم منسٹر تو بننا ہی ہے، بشرا بی بی نے خاتون اول تو بننا ہی ہے. آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے انتقامی کارروائیوں کی تاریخ رقم کی ہے، ادھر سے آپ دیکھیے گا کہ ہم صلہ رحمی کی تاریخ رقم کریں گے. جو ظلم انہوں نے کیا ہم اس کا نہیں بدلہ لیں گے، اور اس ملک کی بہنوں کو ماؤں کو اس طرح کا آئینی تحفظ دیں گے کہ دوبارہ کوئی اس طرح کی جرت کرے تو قانون اس کے اوپر ہاتھ ڈالے، نہ کہ کسی ہم جیسے کو آ کے اس کا سہارا بننا پڑے. انشاءاللہ حق اور سچ کی فتح ہوگی، اور خان صاحب پر امید ہے، ہم نے بھی امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. تھینک یو ویری مچ.